کچھ سلسلے کے ساتھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد منحرف ہو گئے۔ ان حضرات نے اپنا سلسلہ بنا لیا، پیر بن بیٹھے، اور سلسلے کو بھی نقشبندیہ اویسی اور بڑے حضرت جی کا نام استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسباق کرواتے ہیں۔ کیا ان کے اسباق کروانے کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ یار بات یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کتاب اللہ میں ارشاد ہے کہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے بیعت توڑی اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اور یہ اس حقیقی بیعت کے بعد ایک رواج ہو گیا کہ جاتے جاتے کسی کی بیعت کر لینا، بیعت کرانے والے کو پتہ ہے کہ میرے ذمے کیا ہے، اور نہ بیعت کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس رشتے کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو رواج ہو گیا ہے نا کہ ایک نے ایک پیر بنانا ہے، خانہ پوری کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ واقعی سلاسل روحانی میں جنہیں کیفیات نصیب ہیں اور وہ بیعت کرتے ہیں، تو اس بیعت کا توڑنا اسے اصطلاح تصوف میں مرتد طریقت کہتے ہیں۔ جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام چھوڑ دے اسے مرتد اور مرتد شریعت کہتے ہیں، اور وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ اسے قتل کرے۔ اسی طرح جو شخص واقعی کسی شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور وہ واقعی اس بات کا اہل ہو کہ اس کی بیعت کی جائے اور اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہو اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، پھر وہ بیعت توڑتا ہے۔ کیوں توڑتا ہے؟ یا اپنی بڑائی کا گمان دل میں آ جاتا ہے کہ میں پیر بن جاؤں، یا پھر ساتھ دنیا کا لالچ ہو جاتا ہے کہ نظر نظراز ملے گی، لوگوں سے پیسے لوں گا۔ تو اس میں کیا برکات ہوں گی؟ پھر اسباق تو الفاظ تو سب نے سنے ہوتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسباق دہراتے رہنے کی بات تو نہیں ہے، بات تو کیفیات کی ہے۔ کیفیات تو منقطع ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس اگلے دن اسی طرح کے ایک صاحب سلسلہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ کسی نے لکھا ہے ان کی شان میں، وہ پہنچا تو 5-7 صفحات تھے، میں نے سرسری سا دیکھا۔ تو آپ 2 باتوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس نے سلسلہ چھوڑا اس نے خواہ ہزاروں لوگ جمع کر لیے، لیکن ان ہزاروں لوگوں کی کیا عقیدے اور عمل میں اصلاح ہوئی؟ تو اگر نہیں ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیفیات ممکن نہیں ہے کہ انہیں نصیب ہو سکے۔ تو میں اس کتابچے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کی انکساری دیکھو جی، فرماتے ہیں میں عالم نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ انکساری کہاں ہے؟ یہ تو واضح بات ہے عالم نہیں ہے۔ مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کسی شیخ سے کچھ سیکھا نہیں ہے، تو عالم کہاں سے آ گئے؟ دوسرا جھوٹ یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت نے تصوف کے لیے نوکری چھوڑ دی۔ میں نے کہا یار فوج نے تو بڑی منت سے جان چھڑائی تھی کہ اب بس بھی کرو۔ کس نے نوکری چھوڑی اس سلسلے کے لیے؟ تیسری بات بڑی مزیدار لکھی ہوئی تھی کہ حضرت جب مراقبات کراتے ہیں تو ساتھ شعر پڑھتے جاتے ہیں اور متعلقہ آیات۔ کیفیت تو ہے نہیں، اب لوگوں کو شعر و شاعری سے ہی مشہور کرنا ہے۔ کیفیات ہوتی تو کیفیات القاء کرتے، شعر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ کو جب توجہ دی جاتی ہے تو ساتھ شعر و شاعری کی تکلف کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے وہ قوالوں کی قوالی میں لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے، ایک ذہنی کیفیت، دماغی کیفیت ہے، اس میں روحانیت تو کوئی نہیں ہوتی، دل پر اثر تو نہیں ہوتا۔ تو اگر شیخ کو بھی لطائف کرانے میں یا مراقبات کرانے میں شعر و شاعری کا ہی سہارا لینا پڑے تو شعر ذہن کو تو ایک طرف متوجہ کرتے ہیں اور بندے مشہور ہوئے رہتے ہیں، تو پھر یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ حقیقت تو کوئی نہیں۔ تو یار لوگوں نے ایک فرم بنا لیا، اب اس کا فیصلہ اللہ کریم فرمائیں گے۔
میں نے جو شخص سلسلہ چھوڑ جاتا ہے اس کو کبھی یاد نہیں کیا، نہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر اسے اللہ معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، اور اس سے اس کا اپنا حساب لے تو ہمارا بیچ میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن علماء حق فرماتے ہیں کہ مرتد طریقت جو ہوتا ہے تو یہ ارتداد کفر نہیں ہے، مرتد شریعت کافر ہو جاتا ہے، مرتد طریقت پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، لیکن فرماتے ہیں مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں، یعنی یہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، لے جاتا ہے آہستہ آہستہ اس طرف، عقائد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کردار خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، مقصد آخرت کی بجائے دنیا بن جاتی ہے اور یہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس طرح سے ہٹ کر دنیاوی شہرت حاصل کی جا سکتی ہے، دولت جمع کی جا سکتی ہے، کیفیات ہیرا پھیری سے نہیں آتی۔ رہی یہ بات کہ یہ لوگ کون تھے، کیا کرتے اور اب کیا کرتے ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں رکھنا چاہیے، معاملہ اللہ کے سپرد کرنا بہتر ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اور اس کا اپنے بندوں سے معاملہ براہ راست ہے۔ ہاں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جتنے لوگ الگ ہوئے اس کے بعد ان سے کس کی اصلاح ہوئی، ان کی اپنی حالت بگڑ گئی، کسی کی اصلاح کیا ہوگی، یا جو لوگ ان کے ساتھ آئے ان میں تو شعور ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا، دوسرے تیسرے مہینے کبھی مہینے میں حاضری ہو جاتی ہے، چند لمحے وہاں گزر جاتے ہیں، بیٹھ کر اپنا سبق دہرایا، دعا کی اور چلے آئے۔ تو آگے ایک جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا، اب اس پہ پولیس بلائی ہوئی تھی اور وہ بندوقیں لے کے پولیس والے بھی بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ بھی چونکہ ہمیشہ گارڈز ہوتے ہیں تو وہ پولیس والے بھاگے آئے، ہمارے پاس بھی بندوقیں ہوتی ہیں، یہ بندوقوں والے کون آ گئے؟ گارڈز انہوں نے کہا کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو، ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی ڈیوٹی پر، تم اپنی ڈیوٹی کرو، ہمیں اپنی کرنا ہے۔ تو بڑے وہ تھانے دار بڑا دل میں ناراض بھی ہوا، دیکھو جی میرے پھول لگے ہوئے، اس نے کہا یار پھول اتر بھی جاتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھو، پھول لگ سکتے ہیں تو اتر بھی سکتے ہیں، تم پنگن دو، پھر بیٹھے رہو جہاں بیٹھے۔ بیچارہ بیٹھ گیا چپ کر کے، ہم حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ جو مسجد سے قرآن مجید لا کر مزار پر تلاوت کر رہے تھے، گویا حضرت کو بخشوانے آئے ہیں۔ وہ صاحب مزار کی مدد کرنا چاہ رہے تھے کہ ان پر بیٹھ کر ختم پڑھیں، ان کی نجات ہو جائے۔ اب جن لوگوں میں شعور ہی یہ ہے، انہیں فائز کہاں سے ملا، کیا ملا، اور کیا ان کی نظر میں کیا فائز کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں نا کہ چلو بزرگوں کی قبر پر جا کر والد کی، والدہ کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی قبر تلاوت کریں گے، انہیں فائدہ ہوگا۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اور اس اللہ کے بندے نے، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، الف سے یہ تک ابجد کے حساب سے جتنے حیوانات کے نام ان کے ذہن میں آئے، ان کی خصوصیات، ان کا حلیہ، ان کے قد کاٹ، ان کے طبی فوائد، کس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، جو کچھ ان سے، تو اتنی بڑی موٹی کتاب۔ وہ روانی میں لکھتے لکھتے کئی دفعہ باہر نکل جاتے ہیں، پھر احادیث بیان کرتے ہیں، پھر واقعات بیان کرتے ہیں۔
بات کسی جانور کی چل رہی ہوتی ہے، آگے پھر کسی حدیث کی بات آگئی، پھر حدیث سے آگے کسی واقعہ کی، تو بیان کرتے چلے۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ دو دوست تھے، ایک کی وفات ہو گئی، تو دوسرے نے سوچا چلو میں اس کی کچھ خدمت کروں، تو وہ روزانہ قرآن لے جا کر اس کی قبر پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا، رکوع پڑھتا، 2 رکوع پڑھتا، پارہ پڑھتا، اب آ جاتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ دوست اسے خواب میں آیا اور اس نے کہا خدا کے لیے کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو، تم گھر بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتے؟ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے روزانہ تمہاری قبر پہ آتا ہوں۔ اس نے کہا یار جو آیتیں تم پڑھتے ہو مجھے مار پڑتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں زندگی میں یہ نہیں سنی تھی، اب قبر پہ پڑھوا رہا ہے، اس پر عمل دنیا میں کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس کا مجھے بڑی مار پڑتی ہے، خدا کے لیے پہلے میرا برا حال ہے، تم تو ٹل جاؤ۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اب کوئی ایسا ہے کہ اسے عذاب ہو رہا ہے اور تلاوت ہوتی ہے تو اس کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال قبر پر تلاوت کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو میری طرف سے کوئی فائدہ پہنچے، وہ قبر والد کی ہو یا بزرگ کی ہو یا دوست کی ہو، یا تو مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ وہاں اجتماع کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضرت کو فائدہ دیں، تو انہوں نے وہاں سے کیا لینا ہے؟ کوئی کیفیت ہوتی، کوئی طریقہ آتا ہوتا، کوئی سلیقہ ہوتا، تو مدب بیٹھ کر اپنے مراقبات پہ غور کر رہے ہوتے، کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہوتے۔ تو میں نے تو وہاں دنیا ہی الٹی ہوئی دیکھی، اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اگر ان کو اتنی تمیز نہیں ہے تو فائدہ کہاں سے لیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو وہ بڑا کریم ہے۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے اب اس کی سند بھی یاد نہیں، کتاب بھی یاد نہیں، لیکن نصیحت کے لیے بہت اچھا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو کسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس بندے پر گرفت تھی، عذاب تھا، شدت میں مبتلا تھا۔ تو کچھ دنوں بعد واپسی ہوئی، راستہ جو وہی تھا، تو وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ نجات میں تھا۔ تو انہوں نے دعا کی، بار الہ، اس صاحب قبر نے کیا کر لیا کہ تو نے اس کی عذاب کو ثواب سے بدل دیا اور اس پر رحم فرما دیا، اسے نجات فرما دی۔ تو ارشاد ہوا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ اب 4-5 سال کا ہوا، اور اسے اس کی ماں مدرسے لے گئی، تو اس نے بسم اللہ شریف شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بسم اللہ ہوئی، تو وہ توتلی زبان میں رحمان رحیم پکار رہا تھا۔ تو میری رحمت کو حیا آ گئی کہ ننھا سا بچہ رحمان رحیم پکار رہا ہے، اسی کا بیٹا ہے، چلو اسے معاف کر دیں۔ تو یہ تو اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ جوید، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ اور سبب چاہتی ہے۔ تو وہ معاملہ تو اللہ کریم کا ہے اور آخرت کا ہے، لیکن دنیا والے کا کردار کیا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے فیض حاصل کرنے کا کوئی سلیقہ بھی ہے، وہ فیض لینا چاہتا ہے، یہ فیض دے رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ بھٹک گئے ان کا حال تو میرے بھائی یہ ہے، اب ان کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ جتنا حضرت رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا یہ بڑی باتیں سنی ہیں آپ سے، پر شیطان کی مذمت کبھی نہیں کی آپ نے، تو انہوں نے فرمایا جتنے وقت، جتنے الفاظ، جتنا قوت بیان شیطان کی مذمت پہ خرچ ہوگا وہ اللہ کی تعریف پہ کیوں نہ خرچ کرے۔ تو
اپنا وقت اپنی توجہ اپنے کام پہ مرکوز رکھیں. جو گیا اس کے کردار میں یقیناً کوئی خرابی تھی، ورنہ اللہ کریم معروم نہیں فرماتے. گناہگاروں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، یہی معنی ہے توبہ کا. توبہ گناہگار ہی خطا کار ہی کرتا ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہر آنے والے کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر دل سے نہ آئے تو پھر وہ رد کر دیا جاتا ہے. چیزوں کے دیکھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ہم ایک پہلو سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، یہ ایک رخ ہے. اس کا حقیقی رخ یہ ہے کہ اللہ نے اس سے سجدے کی توفیق چھین لی. وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی پیشانی اس کی بارگاہ میں جو کہ اس کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر ہے کہ اللہ نے اس کی پیشانی کو اپنے سجدوں سے محروم کر دیا. اب عام آدمی پہلی بات ہی دیکھتا ہے، جسے اللہ نے وسعت نظر دی ہے وہ دوسری بات دیکھتا ہے. ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ سلسلہ چھوڑ گئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا. پتہ نہیں ان سے کیا خطا ہو، وجہ کیا. تو جو خود محروم ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو فائدہ کیا دیں گے؟ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کا کردار دیکھ لیجئے، ان کی تربیت دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عقائد بھی برباد ہو گئے، اعمال تو اعمال. تو اللہ کریم اس مصیبت سے معاف رکھے، حق پر قائم رکھے، اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور اہل حق کے ساتھ موت دے، اور اہل حق کے ساتھ حشر فرمائے. میرے بھائی، جب مقصد میں تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. جب تک مقصد رضائے الہی ہو، بندے سے خطائیں بھی ہو جائیں تو اللہ معاف فرماتا ہے اور اسے قبول کیے رکھتا ہے. جب مقصد اپنی بڑائی یا حصول زر ہو جائے تو پھر پارسا بھی بنا رہے، اللہ اسے رد کر دیتا ہے. پھر اس کی پارسائی میں بھی کچھ نہیں رہتا، کیونکہ بنیاد ہی ختم ہو گئی. تو عمارت جتنی خوبصورت ہو گر جائے گی جب نیچے سے بنیاد ہی کھسک گئی. تو یہ بندے کی نیت اور اس کا خلوص بنیاد ہے ساری عمارت کی. خدا نہ کرے بنیاد ہی نکل جائے تو عمارت کہاں رہے گی. میرا آپ کو بھی یہ مشورہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، جو گئے آپ انہیں بھول جائیں. ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خس کم جہاں پاک.